السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقاتلیہم وغاصب حقوقہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین۔ عزیزان محترم، آج نماز جمعہ جو تقریر ہوتی ہے یہاں پر، اس میں جو موضوع رکھا گیا ہے وہ آج کی تاریخ کی مناسبت سے عظمت مولود کعبہ۔ اتفاق یہ ہے کہ آج روز جمعہ بھی ہے، خود جو بابرکت ہے، اور اس کے علاوہ 13 رجب بھی ہے، اور اعمال کے حساب سے آج 13 رجب اور 14 رجب اور 15 رجب، یہ 3 دنوں کو ایام البیض بھی کہا جاتا ہے۔ مولا کائنات کی جو ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی وہ بھی روز جمعہ تھی اور 13 رجب ہی کا دن تھا، اور اتفاق یہ ہے کہ آج بھی دونوں باتیں یکساں ہیں کہ جمعہ کا دن بھی ہے اور 13 رجب بھی ہے۔ مولا کائنات کی عظمت، بہرحال ہم کیا اور ہمارے جیسے کیا، اس زمانے والے کیا اور اپنے کیا، غیروں نے بھی بیان کی ہے۔ آپ کی عظمت کوئی ڈھکی چھپی کوئی بات نہیں ہے کہ جس کو بیان کیا جائے یا جس پر روشنی ڈالی جائے، لیکن چونکہ موضوع یہ ہے اور 13 رجب یہ ہے، اور ہمارے یہاں جب سے رجب شروع ہوتا ہے تب سے ایک سلسلہ محفلوں کا، مقاصدے کا، یہ نظر و نیاز کا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس رجب کے مہینے سے تیاری شروع کرائی جاتی ہے کس کی؟ ماہ رمضان کی۔ ماہ رجب کی برکت اور عظمت کو ہم سمجھیں اور اس پر غور کریں کہ جہاں ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اس میں تم روزہ رکھو، اس میں تم اعمال انجام دو، اس میں تم دوسروں کو کھانا کھلاؤ، نیاز کرو، دوسروں کو سامنے جو ہے کوئی چیز کو پیش کرو، وہی ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ اس رجب کے مہینے کا مہینہ، رمضان کے لیے جو مقدمہ سازی کی جا رہی ہے وہ اس ماہ رجب سے کی جا رہی ہے، جس میں ہمیں چند امام بھی ملے اور ہمارے چند امام کی شہادت بھی ہے اس مہینے میں۔ لیکن عزیزوں، ہمیں ایک بات کو خیال رکھنا چاہیے کہ ہم سب اس ماہ رجب کو، جو بابرکت مہینہ ہے، جو بافضیلت مہینہ ہے، اس کو صرف ہم اپنے خواہشات تک جو ہے صرف محدود نہ کر دیں کہ جو ہماری خواہش ہے اس کے اعتبار سے ہم انجام دیں گے، کہ اگر ہمارا دل چاہ رہا ہے کہ ہم محفل میں جائیں تو محفل میں جائیں گے، مقاصدے میں جائیں تو مقاصدے میں جائیں گے، شعر و شاعری کی دنیا ہو تو ہم اس میں جائیں گے۔ یہ سب باتیں ہیں اپنی جگہ اور ہم کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیے کہ ماہ رجب میں جہاں نظر و نیاز ہے، ماہ رجب میں جہاں پر دوسروں کو کھلانے کا حکم دیا گیا ہے، وہیں پر آپ جائیے، دعاؤں کی کتابوں کو اٹھائیے تو ان دعاؤں کی کتابوں میں بے تحاشا اعمال ماہ رجب المرجب کے ملیں گے۔ کوئی لمحہ ایسا خالی نہیں ہے کہ جب یہ نہ بتایا گیا ہو کہ اس رجب کے دن میں تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے، چاہے وہ جمعے کا دن ہو، چاہے وہ بعد مغرب کا ہو۔ تو اس رجب کو اس حوالے سے بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم صرف اس کو اپنے تک، یعنی اپنی خواہشات تک، اپنے دل چاہنے تک محدود نہ رکھیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کیا کہ ہم اس میں دیکھیں کہ ہم کیا اعمال کو بھی انجام دے سکتے ہیں، ہمیں کس طرف بلایا گیا ہے اور کس طرف ہمیں جو ہے وہ دعوت دی گئی ہے۔ ہم سب یقیناً اس رجب کو جو اہمیت دیتے ہیں اور اپنے بچوں کو جو ہم سکھانا چاہتے ہیں وہ اس طریقے سے کہ ماہ مبارک رجب ہے، 13 رجب گزری ہے، 13 رجب میں بھی نظر ہوتی ہے، اس کے بعد ابھی 22 رجب آئے گی، 27 رجب آئے گی، نظر و نیاز ہمارے یہاں ہوگا۔ ایک بہت بڑا اہتمام ہم سب کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو لے کر جاتے ہیں، ہمارے بچے ہم ہی سے تربیت حاصل کرتے ہیں، لیکن ہم ان بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ اس ماہ رجب میں اور کیا 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 جانا چاہیے اور کس کس بات کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ حتیٰ کہ یہی ایام البیض جو 13، 14 ہم نے 15 کہے ہیں، اس میں یہ کہا گیا کہ بے پناہ اور روزے کی فضیلت ہے،
اس 15 رجب کو عمل داؤد کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے۔ 27 اور شب 27 میں باقاعدہ اعمال وارد ہوئے ہیں کہ جن کو انجام دینا ہے۔ تو ہم ایک طرف سے جو ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو ہم اتنا باخبر رہیں اور ایک طرف سے ہم اتنا غافل ہو جائیں اور ہمیں کچھ پتہ نہ ہو۔ آپ کسی بھی امام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے، کسی بھی امام کی تاریخ آپ کو ملے گی تو اس میں ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ نہ بتایا گیا ہو کہ امام کی ولادت کی تاریخ ہے یا شہادت کی تاریخ ہے تو تمہیں کچھ کرنا نہیں ہے۔ یا تو نماز بتائی گئی ہوگی نماز پڑھنا ہے، یا تو تمہیں زیارت بتائی گئی ہوگی کہ زیارت کرنا ہے، یا تمہیں دعائیں بتائی گئی ہوں گی کہ تمہیں دعائیں کرنا ہے۔ تو اس طریقے سے کہ ہم سب ایک ایسا نہ ہو کہ ایک بات کو لے لیں کہ ہم ایک طرف متوجہ رہیں اور دوسری طرف سے ہم غافل ہو جائیں۔ ہم دعاؤں کی کتابوں کو اٹھا کے دیکھیں کہ اس رجب میں ہم کیا کیا حاصل کر سکتے ہیں۔ تو یہ ایک رجب کا مہینہ ہے کہ جس میں سے ہم ایسا نہ ہو کہ ہم غافل ہو جائیں اور ہمارا شمار غافلین میں سے ہو جائے اور ہمیں پتہ ہی نہ ہو کہ اس رجب میں کیا 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 جانا چاہیے۔ یاد رکھیے گا، ہم سب کھاتے ہیں، ہم سب کھلاتے ہیں، لیکن اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کھلایا ہے تو ان کے لیے ایک آیت سورہ حل عطا میں نازل ہوئی، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ یتیما یسیرا، یا کیا کہ ہم ان کو کھانا کھلاتے ہیں۔ ان کو کھانا کس لیے کھلاتے ہیں؟ یتیمون الطعام، کہ ہم انہیں کھانا کھلاتے ہیں کس لیے؟ اللہ کی خاطر۔ یتیمون الطعام، ہم کھانا کھلاتے ہیں وجہ خدا، اللہ کی خاطر کھلاتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا درس ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل بیت یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے، بچے بیمار تھے، بچے بیمار ہیں، 2 چھوٹے چھوٹے بچے بیمار ہیں، رسول اکرم یہ کہتے ہیں کہ ایسا ہے تم لوگ نذر کر لو۔ وہ نذر کو اپنے سامنے رکھیے کہ جو اہل بیت کر رہے ہیں، اور اس نذر کو رکھیں کہ جو ہم خود کر رہے ہیں۔ اور ان کی نذر ایک مان لو، ایک تم نذر کر لو کیا کہ جب بچے شفا یاب ہو جائیں گے تو تمہیں روزہ رکھنا ہے، تمہیں روزہ رکھنا ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اللہ کی محبت میں وہ کھانا کھلاتے ہیں۔ ان لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے بچے جب ٹھیک ہو جائیں، حسنین علیہ السلام، جب ان کو شفا حاصل ہو جائے تو ہر ماں باپ کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بچے ہیں ابھی تو بیماری سے اٹھے ہیں، ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بچے تو ابھی ٹھیک ہوئے ہیں، ان کو تو روزہ رکھنے کی نہ عمر ہے نہ ان کے حالات ہیں، نہ ان کو روزہ رکھنا دینا چاہیے۔ لیکن جہاں مولا کائنات روزہ رکھ رہے ہیں، جہاں صدیقہ طاہرہ روزہ رکھ رہی ہیں، وہی اس عمل میں وہ چھوٹے چھوٹے بچے جو مریض تھے، بیمار تھے اور ابھی شفا یاب ہوئے ہیں، وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ دیکھو امت کی نظر کیسی ہوتی ہے اور امامت کی نظر کیسی ہوتی ہے۔ فرق محسوس کرو کہ تمہاری نظر کیسی ہوتی ہے، تمہاری منت کیسی ہوتی ہے۔ تم اگر منت مانتے ہو، تم اگر نظر کرتے ہو تو اپنے اعتبار سے، اپنی خواہش کے اعتبار سے کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم جوگی پورا چلے جائیں گے، اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو ہم یہ کام کریں گے۔ اس کا مطلب جو ہماری خواہشات ہوتی ہیں وہ ہم اپنے اعتبار سے، اپنی پلاننگ جو ہوتی ہے، جو کام ہم کر سکتے ہیں، جس میں ہمارے اوپر زور نہ ہو، جس میں ہمارے اوپر زبردستی نہ ہو، وہ ہم منت مانتے ہیں، اس طریقے کی ہم نظر کرتے ہیں۔ لیکن اہل بیت کون سی؟ سخت ایک نظر، کیا روزہ رکھیں گے، بچے بھی روزہ رکھیں گے۔ ہماری نظر جو ہے ہمارے اعتبار سے ہوتی ہے، ہم بھی نظر کریں تو ایسے کریں کہ کم سے کم کہ ہم نظر کرتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو اگر آج سے ہماری نمازیں قضا ہو رہی تھی تو ہماری نمازیں قضا نہیں ہوں گی۔ اگر ہم سے کوئی حرام کام ہو رہا تھا تو ہم یہ نظر کرتے ہیں کہ اگر ہمارا یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد ہم سے حرام کام نہیں ہوگا۔ یہ بھی ایک نظر کا طریقہ ہے۔ کیوں ہم اس طرف نہیں جاتے ہیں؟ اہل بیت کے سیرت، اہل بیت کی سوانح، اہل بیت کی تاریخ ایک ایک جز معجزہ ہے، ہم سمجھتے نہیں ہیں۔ ہم صرف آ کر مجلسوں میں یا مقاصدوں میں سن لیتے ہیں کہ اہل بیت ایسے تھے، واہ واہ کر لیتے ہیں اور خوش ہو جاتے ہیں، لیکن اہل بیت کی اسی جا رہا ہے کہ یتیمون الطعام، کہ یہ دیتے ہیں، کھلاتے ہیں، علی حبہ، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ یہی ایک معیار ہے۔ اگر ہم اس معیار کو پکڑ لیں، ہم بھی نظر کرتے ہیں، دوسروں کو کھلاتے ہیں، لیکن ہمارے لیے کوئی آیت نظر نہیں ہوتی ہے، ہمارے لیے کوئی فرشتہ نہیں آتا ہے، لیکن نہیں، ایک قید لگائی گئی ہے اس آیت میں، علی حبہ، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں وہ کھلاتے ہیں۔ ہم بھی تو کھلاتے ہیں، لیکن دیکھیں فرق محسوس کریں کہ ہم کھلاتے ہیں تو کس اعتبار سے کھلاتے ہیں۔ اہل بیت نے کھلایا اگر یتیم و اسیر اور مسکین کو تو انہوں نے کس اعتبار سے کھلایا؟ انہوں نے بتایا علی حبہ، اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں۔ تو یہ اہل بیت نے بتایا کہ اگر کوئی
یتیم اسیر مسکین کو اللہ کی محبت میں کھلاتا ہے، اللہ کی محبت میں کھلاتا ہے، تو اس کے لیے آیت نازل ہو جاتی ہے، اس کے لیے سورہ نازل ہو جاتا ہے۔ ہم بھی کوشش کریں کہ نظر و نیاز کرتے ہیں اللہ کی محبت کے میں ہم کھانا کھلائیں، تو ہمارے لیے سورہ نہیں نازل ہوگا، نہ آیت نازل ہوگی، لیکن ہمارے گھر میں خیر بھی نازل ہوگا، برکت بھی نازل ہوگی، رحمت بھی نازل ہوگی۔ ہم کوشش تو کریں علی حب ہی کرنے کی کوشش کریں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد وعلیہ۔ کوشش تو کریں اس بات کو سمجھنے کی، علی حب ہی، اس حب ہی کا جو ہے مفہوم سمجھے کہ اگر محبت ہوگی، ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اتنا کھلایا لیکن ہمارے یہاں خیر نہیں ہے، ہمارے یہاں برکت نہیں ہے، ہمارے یہاں رحمت نہیں ہے، ہمارے یہاں پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ کچھ لوگ سماج میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کے اوپر احسان جتاتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں تو اللہ کے اوپر طریقے کے ایک کرم کرتے ہیں کہ ہم نے روزہ رکھا، ہم نے نماز پڑھی، لیکن ہمارے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ہمارا بچہ بیمار کیوں ہے؟ ہمارا بچہ جو ہے پاس کے نہیں ہوا، یہ ساری مصیبتیں ہمارے ساتھ کیوں آئی؟ یہ کیوں ایسا ہوا ہے؟ ہم تو یہ کرتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں۔ ایک طرح کی یہ بھی منت اور احسان ہوتی ہے۔ کس کے اوپر؟ ایک منت اور احسان ہوتی ہے، کس کے اوپر؟ اللہ کے اوپر دے رہا ہے، ہم جو ہے یہ ہے دنیا ہے کہ تیرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقا۔ بہت سے لوگ دنیا میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف دنیا کو طلب کرتے ہیں، بلکہ آخرت کیا ہے؟ خیر، بہتر ہے، وابقا وہی۔ اس دنیا کا دستور یہ ہے کہ یہاں کسی کو سب کچھ ملا نہیں ہے، تو ہم یاد رکھیں کہ ہمارا کوئی عمل ہو علی حب ہی، اللہ کی محبت کے لیے ہو۔ اہل بیت کی زندگی کا دستور یہ ہے کہ انہوں نے کھانا کھلایا تو کس لیے؟ اللہ کی محبت۔ ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے اس کھانا کھلانے کے بعد ہم نہ تم سے جزا چاہتے ہیں، نہ ہم تم سے شکر چاہتے ہیں، نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ یہی تو اہل بیت کہہ رہے ہیں کہ ہم محبت میں کھلاتے ہیں اور نہ تم سے ہم جزا چاہتے ہیں، نہ ہم تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں۔ اہل بیت کی زندگی یہ ہے کہ کھلائیں تو نہ کوئی شکریہ کے طلبگار، نہ کوئی بدلے کے طلبگار، نہ کوئی جزا کے طلبگار۔ اس کو بھی ہم اپنے یہاں آزمائیں کہ ہم بھی جب کسی کو کھلاتے ہیں تو ایسا تو نہیں کہ کسی سے ہم شکریہ کے طلبگار ہوتے ہیں اور جزا کے طلبگار ہوتے ہیں۔ اگر یہ بات ہمارے یہاں پائی جا رہی ہے کہ ہم کھلا رہے ہیں نظر و نیاز میں تو کوئی شکریہ کا ہے اور کوئی جزا دے، تو یہ اہل بیت سکھا رہے ہیں ولا نرید منکم جزاء ولا شکورا، ہم تم سے جو ہیں نہ جزا چاہتے ہیں، نہ کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ تم سے کوئی شکریہ چاہتے ہیں۔ تو اہل بیت کی جو درس حیات ہے، اہل بیت کی زندگی کا جو درس حیات ہے، وہ یہی ہے اس معنی میں کہ ہم ان کے سوانح حیات کو پڑھیں۔ ابھی تک ہم نے صرف سوانح حیات اور اہل بیت کی سیرت کو ہم نے صرف سنا ہے، پڑھنے کی کوشش نہیں کی ہے۔ پڑھا ہے، دوسروں نے پڑھا ہے، وہ جب دوسرے پڑھتے ہیں تو وہ آ کر ہم کو بتاتے ہیں۔ جب کوئی ایسا رائٹر جو غیر مسلم ہے اور وہ اہل بیت کے علی کے بارے میں اس کو دوڑ کر جا کر شاعر نے یہ کہہ بھائی اس نے یہ کہہ دیا تو ہم بھی تو سمجھے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اپنے مولا کے لیے، ہم نے اپنے مولا کو کیسا سمجھا ہے، ہم اپنے مولا کی ہم نے تاریخ سے کتنا واقف ہیں۔ اس علی کو سمجھنے کے لیے ایک ایک قرآن کی ایک ایک آیت کو پڑھنا ہوگا، ایک ایک قرآن کی ایک آیت بتائے گی کردار اہل بیت اور رفتار علی کیسی تھی۔ یہ ہے ایک پوائنٹ کہ جو اہل بیت کے مکتب سے اور ان کی زندگی سے ہمیں ملتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو باتیں اہل بیت کے ذکر میں، جو رجب کا مہینہ ہو یا شعبان کا مہینہ ہو، جو محفلیں ہوں گی، جو تقاریب ہوں گی، جو ہمارے ہاں خوشیوں کے ہنگامے ہوں گے، اس میں آپ دیکھیے کہ ہم چراغاں بھی کرتے ہیں، ہم شیرینی بھی تقسیم کرتے ہیں، لیکن آپ ایک بات کو دیکھیے کہ ہمارے یہاں آل محمد کا جو ذکر ہوتا ہے اس کے لیے پہلے ہی سے بنی امیہ کے دور سے یہ کوشش کی گئی کہ ان کے ذکر کو، ان کی تاریخ کو مسخ کر دیا جائے، مٹا دیا جائے، جیسی ہے ویسی نہ رہنے دیا جائے، اس میں کم و بیشی کر دی جائے، اس میں افراط و تفریط کر دی جائے، اس میں کم و کاستی کر دی جائے۔ اب تک انہوں نے یہ کوشش کی تھی کہ اس کو خراب کر دیا جائے، اہل بیت کی تاریخ کو ویسی باقی نہ رہے، لیکن اللہ نے حفاظت کا وعدہ کیا ہے کہ جس طریقے سے قرآن باقی ہے، قرآن کی حفاظت ہو رہی ہے، اللہ محافظ قرآن ہے، اسی طریقے سے کردار اہل بیت کا بھی محافظ اللہ ہے۔ اب ہمارے لیے کیا ہے کہ
کہ ہم اس وقت ان حالات میں اس زمانے میں جب اہل بیت کا کہیں پر بھی تذکرہ کریں اور کسی طریقے سے ہمارے ہاں کوئی بھی محفل ہو تو ہم اہل بیت کا تذکرہ اس طریقے سے کریں کہ جیسے حق ہے کہ ان کے تذکرے کا ادا کیا جا سکے، جیسے حق ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے۔ کیا حق ہے کہ ہمارے ہاں عزیزوں دیکھیں کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے شروعات ہوئی ہے، ہمارے ہاں محفل بیان بھی ہوتی ہے، محفل فضائل بھی ہوتی ہے، شورا بھی آتے ہیں۔ اہل بیت کا کلام، اہل بیت کی جو مدح میں ثناخوانی ہوتی ہے، اس کو کس انداز میں آج ہماری موبائل کی دنیا میں کس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، جو لوگ پڑھ رہے ہیں وہ کس طریقے سے پڑھ رہے ہیں، کہیں سے محسوس نہیں ہوتا ہے کہ یہ مداح اہل بیت ہیں، ان کے چہرے سے نہیں پتا چلتا ہے، ان کے لب و لہجے سے نہیں پتا چلتا ہے کہ یہ ثناخوان اہل بیت ہیں۔ اہل بیت کا بیان انسان کو مہذب بناتا ہے، سنگر نہیں بناتا ہے، ایکٹر نہیں بناتا ہے، لہو و لعب کی دعوت نہیں دیتا ہے۔ اہل بیت کا مطلب یہ ہے کہ جن کے لیے طہارت کی ذمہ داری لی گئی ہو، ان اہل بیت کے کردار کو دیکھنا چاہیے کہ ہم کہاں ہیں اور کہاں جا رہے ہیں، کس طریقے سے بیان کر رہے ہیں، ہمارے یہاں یہ غلاظتیں کیوں آ رہی ہیں۔ عجیب بات ہے کہ چونکہ ہم لوگ جو ہیں ایسے ملک میں رہتے ہیں کہ جہاں پر مشترکہ زندگی گزار رہے ہیں، دوسری اقوام بھی رہ رہی ہیں، دوسرے مذہب بھی رہ رہے ہیں، دوسرے فرقے بھی رہ رہے ہیں، اس لیے ہمیں جو اچھا لگتا ہے دوسرے فرقے سے یا دوسری جگہ سے ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے جو ہے مدح کی جا رہی ہے، کس طریقے سے ثنا کی جا رہی ہے۔ ثنا کرنے والے تو فرزدق تھے، ہم نے دیکھا ہے، قصیدہ پڑھنے والے تو دیبل تھے کہ ان لوگوں نے کیسے، فرزدق نے کیسے قصیدہ پڑھا تھا، دیبل نے کس طریقے سے قصیدہ پڑھا تھا۔ اہل بیت کے قصیدے کو اور ان کی شان کو کس طریقے سے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ ضرورت نہیں ہے کہ انسان بیان کرے تو اس طریقے سے ہو کہ لگے ہی نہ کہ اس طریقے سے کہ ایسے بڑے بڑے بال ہیں ادھر ادھر ہوا میں لہرائے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ایک ہلکی سی میوزک چل رہی ہے۔ اہل بیت کا تذکرہ نہیں، اہل بیت قرآن ہیں، قرآن کے مانند ہیں، اہل بیت کو نبی چھوڑ کر گئے ہیں، یہ دونوں ایک ساتھ ہیں۔ ہم جب تک ان سے وابستہ رہیں گے تب تک ہم ان سے گمراہ نہیں ہوں گے۔ جس طریقے سے ہم قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں ویسے ہی ہمارے لیے ضروری ہے کہ اہل بیت کی سوانح حیات اور ان کی سیرت کی بھی ہم حفاظت کریں، یہ ہمارے اوپر واجب ہے۔ علماء کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، ذاکرین کو خاموش نہیں رہنا چاہیے، اگر راز کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ نہیں، اس طریقے سے مناسب نہیں ہے، یہ رویہ نہیں ہے، یہ شان نہیں ہے۔ جناب زہرا دوسروں کے دربار میں جاتی ہیں تو جانے کے بعد ان کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے کہ خمار یعنی خمار کے ساتھ گئی ہیں، کہ ایک بلند روسری ان کے چہرے پہ پڑی تھی، کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ جلباب کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ ان کا پیراہن اتنا بڑا تھا کہ زمین تک جا رہا تھا اور چاروں طرف عورتیں گھیری ہوئی تھیں۔ یہ بتایا گیا ہے شائستہ طریقہ یہ ہوتا ہے، مناسب انداز یہ ہوتا ہے گفتگو کرنے کا۔ ہم کہاں ہیں، کہاں سے تک چلے جا رہے ہیں، کس رویے کو ہم نے اپنایا ہے، کس روش کو ہم نے اپنایا ہے، کیوں ہم دنیا کے بہاؤ میں بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، زمانے کے ساتھ ہم کیوں بہتے ہوئے چلے جا رہے ہیں۔ ہمیں زمانہ نہیں دیکھنا ہے، ہمیں اپنے امام زمانہ کو دیکھنا ہے، ہمیں زمانے کو منہ نہیں دکھلانا ہے، ہمیں زمانے کو منہ نہیں دکھلانا ہے، ہمیں اپنے امام زمانہ کو منہ دکھلانا ہے۔ اور ہماری یہ ذمہ داری ہے، اگر ان کے ظہور میں دیر ہو رہی ہے تو اس کی وجہ وہ نہیں ہے، اس کی وجہ ہم ہیں، اس لیے کہ امام زمانہ علیہ اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف نے ایک خط شیخ مفید علیہ الرحمہ کو لکھا تھا، شیخ مفید کو، جو ان کی غیبت صغریٰ سے قریب کا زمانہ ہے۔ اور اس وقت سوچئے کہ کیا جملہ، شیخ مفید، سید نہیں ہے، شیخ مفید، اسی لیے ہم بار بار کہہ رہے ہیں شیخ مفید ہیں۔ ان کو امام کیا لکھتے ہیں، ایھا الاخ الولی، اے میرے دوست نما بھائی، میرے دوست نما بھائی، میرے بھائی جیسے دوست یوں کہا جائے، ایھا الولی الناس، وہاں پر معیار تقویٰ ہے، وہاں معیار سادات اور غیر سادات نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ ہماری نسل سے ہیں اور ہماری نسل سے نہیں ہیں۔ ایھا الاخ الولی، اے میرے بھائی، میرے دوست جیسے، کیا ہے، کیا اسے ہماری دوری کیوں، اس کی دور کی وجہ یہ ہے، لو ان اشیاءنا، اگر ہمارے شیعہ جو ہیں
لو انا شیعنا، اگر ہمارے شیعہ وفقهم اللہ، اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، الا طاعات الا استماع من القلوب، اگر ہمارے شیعوں میں ایک خصوصیت پیدا ہو جائے، اور وہ خصوصیت یہ ہے کہ ان کے ہاں اجتماع ہو، دلوں میں اجتماع ہو، دلوں میں اجتماع ہو، یعنی کیا مطلب ہے کہ ان کے ہاں اختلاف نہ پایا جاتا ہو، جھگڑا نہ ہو رہا ہو، ان کے ہاں نزاع نہ ہو رہا ہو، اگر یہ سب اجتماع ہو جائے، جمع ہو جائیں، وَبِالْوَفَاءِ بِالْعَهْدِ عَلَيْهِمْ، اور ہمارے شیعہ اپنے عہد پر وفا کرنے لگیں، لما تأخر عنہم الیمن بلقائنا، یاد رکھنا دو چیزیں ہم نے بتائی ہیں، اگر ہمارے شیعوں میں اجتماع ہو جائے، یعنی اختلاف نہ رہے، اور وہ لوگ اپنے عہد پر وفا کرنے لگیں، تو ہمارے یہاں جو ہے ان کی ملاقات میں دیر نہیں ہونے والی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد والا۔ ہو گیا نا، تو گیا بہت اچھا ہے، میوزک اس کے بارے میں 19 کا ٹائم ہے۔ تو یہ دو صفت بتائیں ہمارے امام نے، کیا کہ ہم میں اگر اجتماع ہو، ہمارے اندر اختلاف نہ پایا جا رہا ہو، ہمارے یہاں جھگڑے نہ ہوں، اور ہم اپنے عہد کی وفا کریں، تو امام یہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم سے ملاقات کا وقت جو ہے وہ دور نہیں ہے، یعنی ان سے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے اگر یہ دو کام ہمارے شیعہ کرنے لگیں۔ ایک تو ان کے اندر اتحاد پیدا ہو جائے، جھگڑا نہ رہے، اور دوسرے یہ کہ اپنے جو وفا ہے، عہد ہے، اس کی پابندی کرنا لگیں۔ عہد ہمارا کیا ہے؟ ہمارا عہد یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں شیعہ اثنا عشری ہیں، ہم سب اپنے کو کہتے ہیں مومن ہیں اور بڑے مومن ہیں، تو ہمارا عہد یہ ہے کہ ہم اہل بیت کی محبت کا حق ادا صحیح طریقے سے کریں، ہم نماز کو پڑھیں، ہم روزے کو رکھیں، ہم خمس کی پابندی کا انجام دیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم شیعہ ہیں۔ جب اس میں سے کوئی بھی کمی ہوگی، اگر نماز نہیں پڑھی جائے گی، اس کا مطلب ہم اپنے عہد کو پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر روزے کو چھوڑ رہے ہیں اور خمس کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، تو ہم اپنے عہد کو پورا نہیں کر رہے ہیں، اپنے وعدے کو ہم پورا نہیں کر رہے ہیں۔ اگر اس میں سے ہم کوئی بھی بات کو چھوڑ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو وعدہ ہم سے لیا گیا ہے کہ تم شیعہ ہو، تم کو یہ کام کرنا ہے، ان وعدوں سے ہم نے منہ پھیر لیا ہے، اور جب وہ وعدے نہیں پورے ہو رہے ہیں، اسی لیے ہماری ان سے ملاقات نہیں ہو رہی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔